نحمده نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان كل نفس لما علیہا حافظ فلینظر الانسان مما خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب انه على رجعه لقادر یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انه لقول فصل وما هو بالهزل انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فماهل الكافرين امهلهم رويدا صدق اللہ العزیز۔ دلوں سے غم مٹاتا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے، محمد نام ایسا ہے، گھر اجڑے بساتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ کوئی پوچھے یعقوب سے کہ یوسف مل گئے کیسے، یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، خدا سے بھی ملاتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ محبت کے کول کھلتے ہیں، ان کو یاد کرنے سے بڑی خوشبو لاتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ آج بھی مدد چاہیے مجھے شاہ مدینہ کی، ارے میری بگڑی بناتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی اور بزرگوں، آج میرے انکل وسیم نے محفل سجائی، دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی محفل سجانا اور ہم سب کا یہاں پر اکٹھے ہونا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ پاک آپ سب کے مال، جان، عزت و آبرو، روزی، رزق، عبادت، گھر، کاروبار، دسترخوان، اولاد، زندگی، عبادت، اخلاص، اخلاق، سادگی، عاجزی اور عمر میں برکتیں، رحمتیں، عروج و بلندیاں عطا فرمائے۔ میرے بزرگوں، میری مائیں، میری بہنیں میرا انتظار کر رہی ہیں، میری اتنی اوقات نہیں ہے کہ میری مائیں، میری بہنیں اتنی رات کو میرا انتظار کریں۔ میری دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی ہر خواہش پوری کر دے، بولو آمین۔ تو میرے بزرگوں، 12 ربیع الاول کا چاند نظر آیا، میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت مبارکباد۔ جب حضور دی ولادت ہوئی تے اللہ نے آسمانہ تو 3 چنڈے بھیجے۔ اللہ نے فرمایا فرشتو، ایک مشرق وچ لا دو، ایک مغرب وچ لا دو، ایک بیت اللہ دی چھت تے لگا دو۔ عرض کیتی مولا، اے تسی اپنے حضور دی ولادت دی رات آسمانہ تو چنڈے کیوں بھیجے؟ اللہ پاک نے فرمایا مینوں پتہ ہے ایتھے کچھ لوگاں نے جھنڈیاں نہیں لون دینیاں تے میں جھنڈے لا دیاں گا۔ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔
جب حضور کی ولادت ہوئی تو شاہ ایران اس کے 14 مینار ٹوٹ کر زمین پر گر گئے، شام کے محلات روشن ہو گئے، فارس میں جلتی ہوئی آگ خود بخود بجھ گئی۔ وہ آگ جو 1000 برس سے جل رہی تھی، جس آگ کی پوجا ہو رہی تھی، جو آگ 1000 برس سے جل رہی تھی، حضور کی ولادت کی رات آگ بجھ گئی۔ سنیو، آگ نے بجھ کر بتا دیا کہ یا رسول اللہ، آپ کی ولادت کی رات میں بجھ گئی ہوں، اور جو آپ کا میلاد منائے گا میں اس پر بجھتی چلی جاؤں گی۔ جو آپ کا میلاد منائے گا میں اس پر بجھتی چلی جاؤں گی۔ میرے بزرگوں، حضور کی ولادت ہوئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میری سواری کمزور تھی، بیٹھ جاتی تھی۔ قافلے والوں نے مجھے کہا، حلیمہ ہم تیرے لیے رک نہیں سکتے۔ وہ مجھے چھوڑ کر چل دیے۔ وہ پہلے پہنچنے کے بعد انہوں نے مالدار گھرانوں کے بچے لے لیے، اور جب وہ بچے لے کر وہاں سے چلے تب میں اپنی اونٹنی کو لے کر یہاں سے چلی۔ کہا جو میرا قافلہ تھا وہ 4 نفری قافلہ تھا، ایک میرا شوہر تھا، ایک میرا بیٹا عبداللہ جو میرا دودھ پیتا تھا، ایک میری بیٹی شیما۔ اس طرح یہ 4 نفری قافلہ تھا۔ جب مکے کی زمین پر قدم رکھتا ہے تو میرے بزرگوں غربت کی وجہ سے آنکھیں اندر کو تھیں، چہرے پیلے پیلے تھے، کپڑے پھٹے پرانے تھے، غربت ظاہر تھی۔ جو لوگ بچے دے ہی چکے تھے، لوگ تو بچے دے ہی چکے تھے، لیکن جو بچے کھچے بچے تھے وہ اپنی غربت کی وجہ سے کوئی دینے کو تیار نہ تھے۔ آخر کار جو لوگ آئے وہ لے گئے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں پھر میری ملاقات عبد المطلب سے ہوئی۔ مجھے پتا چلا کہ عبد المطلب کے ہاں ایک بچہ ہے، ایک پوتا ہے، میں جاؤں عبد المطلب سے مانگ لاؤں۔ میں عبد المطلب کے پاس گئی۔ عبد المطلب نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ میں نے کہا حلیمہ۔ پوچھا کس قبیلے سے تیرا تعلق ہے؟ میں نے کہا بنو سعد سے۔ کہا اچھا، سعد مطلب نیک، حلیمہ مطلب حلم، یعنی نیکی اور حلم جہاں دونوں ہو جائیں گے تو میرے بچے کو وہی دودھ پلائے گی، میرے بچے کو وہی دودھ پلائے گی۔ لیکن حلیمہ سن لے، میرا جو پوتا ہے وہ یتیم ہے، بہت زیادہ انعام و کرام نہیں ملے گا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا، دیکھو جی ہم خالی جائیں گے تو لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے، ایک کام کرتے ہیں یتیم ہی لے کر چلتے ہیں، خالی جانے سے تو اچھا ہے نا کہ یتیم ہی لے جائیں تاکہ لوگ ہمارا مذاق تو نہ اڑائیں۔ اللہ اکبر۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر نے مجھے خوشی اجازت دی۔ عبد المطلب نے کہا چلو۔ عبد المطلب نے کہا لیکن حلیمہ سن لے، میرا جو پوتا ہے وہ ہر ایک کا دودھ نہیں پیتا، پہلے میں دیکھوں گا، اگر وہ تیرا دودھ پیے گا پھر تیرے سپرد کروں گا، میں یوں ہی تیرے سپرد نہیں کروں گا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میرا سینہ تو خشک تھا، میرا بچہ پوری رات بھوک سے روتا تھا، اسے خود کو دودھ پینا میسر نہ تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ اب تقدیر کے ہاتھوں یا تو جیتیں گے یا تو ہاریں گے، اب جتائے گی تو تقدیر، ہرائے گی تو تقدیر۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں جیسے ہی میں نے آمنہ کے مکان کے اندر قدم رکھا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید کپڑے کے اندر محمد کو لپیٹا گیا تھا،
ایک سفید کپڑے کے اندر محمد کو لپیٹا گیا تھا. محمد ہمارے. حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں ابھی ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ رسول ہیں، یہ نبی ہیں، یہ سید الانبیاء ہیں، یہ امام الانبیاء ہیں، یہ رسول ہیں، اسے کچھ بھی نہیں پتا. بس وہ اتنا جانتی ہے کہ یہ عبداللہ کا در یتیم ہے، یہ عبد المطلب کا پوتا ہے، یہ آمنہ کا بیٹا ہے، یہ ابو لہب کا بھتیجا ہے، یہ ابو طالب کا بھتیجا ہے. اس کو اتنا پتا ہے، اس سے زیادہ اس کو کچھ نہیں پتا. میرے بزرگوں، میں بار بار محمد کہنا نہیں چاہتا کیونکہ ہماری محفل تو ادب کی محفل ہے. یہ میں حضرت حلیمہ سعدیہ کی نقل کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. اگر میں اپنی طرف سے محمد کہوں گا تو ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہوں گا. حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں جیسے ہی میں حضور کو ملنے گئی تو میں نے دیکھا کہ محمد کو ایک سفید کپڑے کے اندر لپیٹا گیا تھا اور نیچے ہرے رنگ کی چادر بچھی ہوئی تھی اور وہ اس پر سو رہے تھے. کہا میں نے اتنا خوبصورت بچہ، اتنا حسین بچہ، اتنا حسن والا بچہ آج تک نہیں دیکھا. محمد ہمارے. حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں اپنی زندگی میں بہت سے بچوں کو دودھ پلا چکی ہوں لیکن اتنا خوبصورت بچہ، اتنا حسن والا بچہ، اتنا حسین بچہ میں نے اپنی زندگی میں آج تک نہیں دیکھا. حلیمہ سعدیہ نے کہا میں نے ہاتھ رکھا تو حضور نے آنکھیں کھول کر مسکرا دیا. حضور نے آنکھیں کھول کر مسکرا دیا. اب میرا دل بل بل جانے کو جی چاہا. میرا تو بل بل جانے کو جی چاہا. میں نے اٹھایا محمد کو میں نے اٹھایا، ان کی امی کی اجازت کے بغیر اٹھایا. گویا کہ وہ ہنسے، گویا کہ میرا دل ہی چھین لیا، گویا کہ میرا دل لے لیا. اب میرا دل قابو میں نہ رہا، اب میرا دل قابو میں نہ رہا. گویا کہ میں محمد کی غلام ہو گئی. میں نے اٹھایا محمد کو میں نے سینے سے لگایا. کہا میرا سینہ تو خشک تھا، میرا بچہ پوری رات بھوک سے روتا تھا، اسے دودھ پینا نصیب نہ ہوتا تھا. کہا جیسے ہی میں نے محمد کو سینے سے لگایا، محمد کا سینہ اور میرا سینہ آپس میں مل گیا تو میرے سینے کے اندر دودھ کی نہریں جاری ہو گئی. بولو محمد ہمارے، محمد ہمارے. حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میرا سینہ تو خشک تھا، میرا بچہ پوری رات بھوک سے روتا تھا. میرا سینہ تو خشک تھا، پھر حضور کی برکت سے دودھ سے بھر دیا. کیوں بھر دیا؟ تاکہ حلیمہ کو پتا چلے کہ اے حلیمہ جب میرا حبیب جوان ہو جائے گا تو کمر پہ ہاتھ رکھ کر سینہ تان کر یہ نہ کہنا کہ محمد یاد کر میرا احسان، یاد کر میرا احسان. دودھ نہ پلاتی تو اس قدر جوان نہ ہوتا، دودھ نہ پلاتی تو اس قدر جوان نہ ہوتا. کیونکہ ماں کبھی کبھی ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے بھول گیا میرا احسان. دودھ نہ پلاتی تو مر جاتا، دودھ نہ پلاتی تو بلک جاتا، دودھ نہ پلاتی تو تیری ہڈیاں اتنی مضبوط نہ ہوتی. میرے اللہ کو یہ منظور نہ تھا کہ اللہ کے حبیب پر کوئی احسان جتائے. اللہ نے حلیمہ کو پہلے خشک کیا، پھر حضور کی برکت سے بھر دیا. کیوں بھر دیا؟ تاکہ حلیمہ کو